اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑی سی سوشل ایشوز پہ بات کر لی، اب جو ہے نا ہم وہ تھوڑے سے گھریلو ناچاکی پریشانیوں پہ بات کر لیں کہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو معاملات ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ بد نظری ہے، جادو جنات کا سایہ ہے، کیا وجہ کیا ہے، کیوں یہ اس طرح کا ہوتا ہے؟ اس کو لے کر تھوڑا سا آگے بھی چلیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ آتی کیوں ہے، اس بالکل کی وجوہات کیا ہیں؟ بالکل کاموں میں رکاوٹ کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو میں نے دیکھی ہے روحانیت پہ، وہ نظر بد ہے، حسد ٹھیک ہے۔ ہے، اوکے، حسد ایک ایسا زہر ہے جو ہر بندے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کئیوں کا جو یہ زہر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے اگلے کی زندگی کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، کائنات کی آپ کو پتہ ہے ابتدائی حسد سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو شیطان نے نہیں کیا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں افضل ہوں۔ تو حسد کے بعد پھر جادو ہوتا ہے۔ جادو ہر معاشرے میں یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اگر آپ کسی سے ظاہری بدلہ نہیں لے سکتے تو آپ روحانی بدلہ لے لیتے ہیں۔ روحانی بدلہ بڑا لینا آسان ہے، جس میں نہ ہاتھ اور پاؤں کا استعمال نہیں ہوتا، صرف لوگ عاملین کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعویذ بناتے ہیں اور ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر دیکھا گیا کہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ اور بہت ہر چیز اور ہر صلاحیت کے مالک لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں کی رکاوٹوں کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ گئی اور کام رکتے ہیں تو آپ کو صبح اور شام کی مسنون دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے اور ایسے اعمال کرتے رہنا چاہیے جس سے نیگیٹیوٹی دور ہوتی ہے۔ اوکے، اچھا یہ تھوڑا سا بتائیے گا داؤد بھائی کہ بلیک میجک ہوتا کیسے، پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہو چکا ہے؟ اچھا جی، علامات ہوتی ہیں کالے جادو کی۔ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو اپنی محنت کا صلہ نہیں مل رہا، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آپ کو جاب سے چھٹی ہو جاتی ہے، آپ کی اچھی سی وی ہے، اچھی کوالیفیکیشن ہے، لیکن آپ کہیں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتے۔ بالکل ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، وہ اپنی کاغذات اپنی ڈگریاں اٹھائے در بدر کی ٹھوکریں جب ہم ان کو چیک کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ جادو کے مسائل ہیں۔ اب جادو کی کئی علامات بھی ہوتی ہیں۔ بالکل، آپ جادو کی جو ظاہری علامات میں اس میں ہے کہ سر درد رہنا، کندھوں پہ وزن رہنا، کپڑوں کا کٹ جانا اور جسم لاغر رہنا، سستی رہنا، اکتاہٹ رہنا، کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرنا، کمروں میں بند رہنا اور عجیب و غریب قسم کی خوابیں دیکھنا، خواب میں سانپ بچھو دیکھنا۔ کئی لوگوں کے اوپر تو اتنے سخت قسم کے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کے باوجود بھی جو ہے مشکل اور پریشانی سے نکل ہی نہیں پاتے، تو وہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پانی دم کر کے پئیں، آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے پئیں، یا کسی روحانی مالک سے اپنا چیک اپ کروا لیں آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ جب وہ پانی دم کر کے پیتا ہے یا نیگیٹیوٹی اس کی دور ہوتی ہے، پھر حالات میں بھی بہتری آ جاتی ہے۔ تو آپ کو دعاؤں کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت سی نیگیٹیوٹی اس کائنات میں موجود ہے، اگر آپ نیگیٹیوٹی سے نہیں بچتے اور آپ کہتے ہیں کہ جی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہر بندے کی تصویر موجود ہوتی ہے، لوگ تصویر لیتے ہیں، اس کے اوپر تعویذات بنا کے عمل کر دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری اچھی بڑی شہرت تھی۔ یہ رجب بھٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں بالکل ایسے ہی، یہ جو مشہور لوگ ہیں، ایکٹرز ہیں، اچھی بھلی ان کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، بیمار ہو پڑتے ہیں۔ تو یہ جادو چل رہا ہے اور معاشرے میں اس وقت عروج پہ ہے اور قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے دجالی نظام کا ہونا۔ اچھا مجھے کوئی ایک ایسا واقعہ جو ہے جادو کا سنا دیں یا کوئی جنات کا سنا دیں کہ جنات کس طرح، ایک تو جنات کی بھی بات کریں گے، کس طرح وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں، کس طرح ہیوی ہوتے ہیں، کس طرح جنات آتے ہیں، پہلے تھوڑا کا جادو کا کوئی یادگار واقعہ جو آپ کو بھی یاد۔ دیکھیے ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا، ایک بچی تھی، اس بچی کے اوپر جو ہے کٹ لگتے تھے، اچھا، بلیڈ کے کٹ، اور خون نکلتا تھا، خون رستا تھا، اور اتنا 16-17 سال کی اس کی عمر۔ ان کے گھر والوں نے رابطہ کیا کہ جی ہمارے بچی کے ساتھ یہ مسئلہ، ہم نے تمام ڈاکٹر سے چیک کروا لیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ 1.5 سال مختلف عاملین کو بھی دکھایا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو جب مجھے بلایا، میں جب وہاں گیا تو دیکھا کہ بچی کے جسم سے بلیڈ نکلنا اور خون نکلنا۔ اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا اثر ہے، تو میں نے کہا کہیں بعض اوقات پیار اور محبت کے بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ نفسیاتی جہاں بھی پوچھا جائے، تو اس کے بڑے بھائی کے اوپر بھی یہی مسئلہ تھا، اس کے بھی کمر پہ کٹ لگتے تھے، خون نکلتا تھا۔
میں نے پھر ان کا جو ہے چیک کیا تو پتہ چلا کہ سخت قسم کے جادو کے اثرات. ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو جو ہے ان کا روحانی علاج کیا, آج الحمدللہ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میڈیکلی اس چیز کا ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن روحانیت میں اس کا حل موجود ہے. اس کے بعد دوسرا کیس میرے پاس آیا. اچھا. ایک بچی وہ بار بار قبرستان جاتی ہے, اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے, اور قبرستان سے ہی اس کے اوپر جن مسلط ہو جاتا ہے. اچھا. بچی جو ہے اس کے اوپر اتنے سخت اثرات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہتی. اور انہوں نے کئی لوگوں سے جب علاج کروایا تھا, فاقہ نہیں ہوا. جب میں گیا تو وہ جن کی حاضری ہو گئی. ٹھیک ہے. پڑھائی کی وہاں پہ, پھر اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ بار بار قبرستان جاتی ہے, تو میں کیونکہ مجھے خوشبو پسند ہے تو یہ وہاں پہ جا کے اگربتیاں جلاتی تھی, تو میں وہیں اس کے ساتھ سے 1.5 سال سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہوں. اچھا. تو کوئی شادی بھی جنات کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, کوئی اس طرح کا ہوتے ہیں ان کے تعلق, تو کوئی اس طرح کا واقعہ جنات کا اثرات ہوتے ہیں. واقعہ یہ شر سے بنی ہوئی مخلوق ہے. ایسے کئی لوگ آتے ہیں جن کا جب میں چیک کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپس میں جنات جو ہیں لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں, جسم کے اوپر وزن ڈالنا. اب کوئی بچے بچیاں نہیں بتا پاتے اس طرح کی صورتحال, لیکن میں ان کے لیے یہ مشورہ دوں گا کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پانی پہ دم کر کے پئیں, اور اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو, شیطانی اثرات ہوں, کیونکہ شیطانی اثر ہوتا ہے, تو اس سے نیگیٹیوٹی دور ہو جاتی ہے. اچھا, کوئی ایسا خوفناک واقعہ جو آپ کے, کیونکہ میں جب آپ پہ دیکھ رہا تھا تو آپ 14 سال کی عمر سے ہی جو علم نجوم, اسپرچول ہیلر اور کیا کیا, تو کبھی کوئی ایسا واقعہ کہ جس نے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے کر دی ہوں, کہ جنات نے حملہ کیا ہو کسی لڑکی پر, یا کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ؟ ایسے میرے ساتھ روز واقعات پیش آتے رہتے ہیں. کوئی ہمیں سنائیں, کوئی پرانا کوئی نیا, جس سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کو بھی ایک میسیج جائے, وہ اس سے احتیاط کس طرح کریں. میں احتیاط یہ کہوں گا کہ جو آپ کنگھی کرتی ہیں لڑکیاں یا لڑکے, تو کنگھی میں جو بال ہوتے ہیں وہ بال جو ہے وہاں نہیں لگے ہونے چاہیے. گھر کی نوکرانیاں ہوتی ہیں, گھر کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ رشتہ دار آتے ہیں, بالوں پہ عمل کروا دیتے ہیں. اچھا. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے کسی کو دینے ہوں تو احتیاط سے دیں. آپ کا کوئی پرانا سوٹ کوئی اٹھا کے, اکثر لوگوں کے کپڑے چوری ہو جاتے ہیں, ہاں بالکل, کروا کے عمل کروا دیتے ہیں. اچھا. اور آپ ناخن وغیرہ جب کاٹیں تو وہ ان کو بھی احتیاط سے دفنا دیا کریں, کیونکہ کئی بچیوں کی شادی سے متعلقہ بہت کمپلین آتی ہیں. جب روحانی طور پہ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بندش لگی ہوتی ہے, نہ خوبصورتی میں کمی ہوتی ہے, نہ کوالیفیکیشن میں کمی ہوتی ہے, رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا. اور جب رشتہ اگر ہو جائے دھکے سے والدین کر بھی دیں بالکل, تو 6 مہینے بعد یا 2-3 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے. وہ بچی بس ہی نہیں پاتی. ہوتا یہ ہے کہ عملیات کر کے شیطان مسلط ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں. ایک تو جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, اور جب ان کو چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی کی بندش ہوتی ہے. اب ماں باپ مجبور ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچی کی عمر گزرتی جا رہی ہے, اور رشتہ اگر نہ ہوا تو اور عمر گزر گئی تو شاید بالکل ہی 30-32 سال کے بعد تو بالکل ہی رشتہ نہیں آئے گا, تو وہ پھر جذباتی فیصلہ کر دیتے ہیں. وہاں پہ ان کو استخارہ کرنا چاہیے, چیک کرنا چاہیے, اور جس سے شادی کرنی ہے یہاں پہ آپ کا صحیح روحانی معالج سے رجوع کرنا اور اس کا تعلق اس سے پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس صحیح روحانی معالج نہیں ہے بالکل, تو وہاں بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. پڑھتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھے رہنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ صبح شام کی مسنون دعائیں نہیں کرتے تو حسد بھی ہے, جادو بھی ہے, جنات بھی ہیں.